السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 18 دسمبر بدھ، موضوع جو آج اس ویڈیو میں ہوگا وہی جو ٹینشن چل رہی ہے۔ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ اداروں کے درمیان ایک تناؤ ہے، اور بہت سارے ہمارے دوست اس بات کو ڈینائی کرتے رہے، ریجیکٹ کرتے رہے، مجھے میسیج بھی آتے رہے کہ ہم یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ وہ سامنے آ گیا، جو فیصلے ہوئے اس پر پھر پاکستان فوج کا بھی ریئیکشن سامنے آ گیا، پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی، ایگزیکٹو کے حوالے سے بھی صورتحال سامنے آ گئی۔ تو ایک سٹینڈ آف ہے پاکستان کی آرمی، پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی ایگزیکٹو۔ آگے کس رخ پہ یہ جائے گا؟ کیا ایگزیکٹو سوچ رہی ہے؟ جوڈیشری کی سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ 2 دن کے بعد نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں، جسٹس گلزار، ان کی سوچ کیا ہے؟ پاکستان کی آرمی کیا سوچ رہی ہے؟ پاکستان کا دشمن کیا کر سکتا ہے ان سارے حالات میں؟ کیا پروبیبلٹیز ہیں، کیا امکانات ہیں؟ اس پر آج اپنی اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ جو کوالالمپور میں جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں پاکستان نہیں گیا، کیونکہ سعودی عرب اور UAE وہاں پر نہیں جانا چاہ رہے تھے، اور نہ ہی انہوں نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ آپ بھی نہ جائیں۔ جو خبریں آئی ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑی سفارتکاری کی کوشش کی ملائیشیا، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان، اور خاصی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کوالالمپور جانا چاہیے تھا۔ ترکی اور ملائیشیا وہ 2 ممالک ہیں جنہوں نے کشمیر پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، تو اس سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو آج جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو سفارتکاری کی ہے اس کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اس سے بیشتر کہ میں یہ ان موضوعات پر بات چیت شروع کروں، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر دیں، تاکہ جیسے ہی میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کی انفارمیشن چلی جائے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ یہ میسیج زیادہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان تک پہنچ سکے۔ اب پہلے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں جو طیب اردگان، ڈاکٹر مہاتیر، ایران، قطر، سعودی عرب، ان کے درمیان جو سفارتکاری پاکستان نے کرانے کی کوشش کی ہے اس کے کیا نتائج نکلے ہیں۔ جنیوا میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، طیب اردگان سے بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی پرائم منسٹر عمران خان کی، جس میں پرائم منسٹر نے جو موقف تھا عمران خان صاحب کا وہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی بھی نیا فورم بنانے کی بجائے جس میں چند لوگ مائنس ہو جائیں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کا موقف تھا کہ کیونکہ OIC فعال نہیں ہے اور ہم اسلامی امہ کو اکٹھا کرنے کا کام کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی کوشش جس میں سعودی عرب یا UAE یا ان سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک نہ ہوں تو بھی وہ نیا فورم غیر فعال ہوگا۔ اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اتحاد سے کرنا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ ہم علیحدہ ایک کانفرنس کریں، سعودی عرب کو اس میں منا لینا چاہیے، جس پر ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان نے پرائم منسٹر سے ایگری کیا۔ پھر پرائم منسٹر نے ڈاکٹر مہاتیر سے بات کی۔ ڈاکٹر مہاتیر کو کہا کہ سعودی عرب اس معاملے میں ولنگ ہے، بڑا سافٹ ہے، اور اگر آپ اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کیونکہ ہم سب کو مل کر جانا ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر نے اس حوالے سے بہت پازیٹیو جواب دیا، اور میں آپ کو بتاؤں دوستو، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے انیشیٹو پہ ڈاکٹر مہاتیر نے کنگ سلمان سے ایک بڑی لمبی ویڈیو کانفرنس بھی کی، اور یہ اس وقت ہوا جب پرائم منسٹر نے سعودی عرب کا پہلے دورہ کیا اور وہاں پر کنگ سلمان سے ملاقات کی، وہاں پر محمد بن سلمان جو پرنس ہیں ان سے ملاقات کی، اور ان سے یہی کہا کہ OIC کو فعال کرتے ہیں، اگر OIC کو فعال نہیں ہو سکتے تو جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نیا فورم بھی بنا سکتے ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں ہمیں وہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر سعودی جو شاہی خاندان ہے، جس میں پرنس محمد بن سلمان ہے، جس میں کنگ سلمان ہے، انہوں نے پرائم منسٹر سے ایگری کیا اس بات سے، اور تعریف کی پرائم منسٹر کی کہ ہم آپ کے اس انیشیٹو کو بہت ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے خود یہ کہا سعودی عرب سے کہ ہم پاکستان مشکور ہے اسلامی دنیا کا، سعودی عرب کا، UAE کا، ترکی کا، ملائیشیا کا، قطر کا، کہ انہوں نے پاکستان کی مسئلہ کشمیر پر حمایت کی، اور پھر سعودی عرب سے کہا کہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ جو ہماری ڈپلومیسی آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں اس میں بھی
آپ اس کو بھی تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ہم یہ اس وقت یہ چاہیں گے کہ آپ اس مسئلے کو ریزالو کریں. اور خود پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے. ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے سعودی عرب کو کہ ہم ان کے کسی مخالف کیمپ میں ہیں، اور نہ ہی جو دوسرے برادر ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جن میں ملائیشیا ہے، ٹرکی ہے، ہم ان کو یہ کوئی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ابینڈن کر دیا. اس لیے آپ کنگ سلمان سے یہ کہا پرائم منسٹر نے کہ آپ اس معاملے میں انیشیٹو لیں. تو وہ جو میں نے پہلے ذکر کیا اس ویڈیو کانفرنس کا، اس ویڈیو کانفرنس میں ڈاکٹر مہاتیر نے شکریہ ادا کیا شاہی خاندان کا، سعودیہ کا، کہ اور پرائم منسٹر کا بھی شکریہ ادا کیا، پرائم منسٹر عمران خان کا، کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. جس پر کنگ سلمان نے ڈاکٹر مہاتیر کو سعودی عرب آنے کی دعوت دی، اور سعودی عرب آنے کی جو دعوت دی اس پر پرنس سلمان نے، ڈاکٹر مہاتیر نے اس دعوت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کی تاریخوں پر بھی بات ہوئی. لیکن کیونکہ کانفرنس کے دن بہت قریب تھے تو اور وہاں پر بڑی مصروفیت تھی، تو جس پر ڈاکٹر مہاتیر نے یہ کہا پرنس بادشاہ شاہ سلمان سے کہ میں جیسے ہی یہ کانفرنس ختم ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے اور ہم آپ کے پاس سعودی عرب آپ سے ہم ملاقات کے لیے آئیں گے. تو کنگ سلمان نے اس بات پر ایگری کیا. تو جو سفارتکاری تھی پاکستان کی، یا جو پاکستان کا نہ جانا ہے وہاں پر، وہ کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے. وہ ایک رضاکارانہ طور پر ان اسلامی ممالک کو قریب لانے کے لیے، اور وہ جو ایک ٹینشن تھی اس کو ختم کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے یہ انیشیٹو لیا. اس کی سعودی عرب نے تعریف کی، طیب اردگان صاحب نے تعریف کی، ڈاکٹر مہاتیر نے تعریف کی، اور پھر جو طیب اردگان ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ فیبرری میں پاکستان آ رہے ہیں. اور پاکستان اسلامی جو دنیا ہے اس میں ایک بڑا اہم ملک ہے، ترقی کی راہ پر ہے. عمران خان ایک گریٹ لیڈر ہیں، اور ترکی کے ساتھ بہت سارے جو معاہدے ہیں فائنینشیل اسسٹنس کے اور دوسرے معاملات کے حل کے لیے وہ ہوں گے. اور فیبرری میں طیب اردگان پاکستان آ رہے ہیں. تو وہ جو کچھ یار لوگ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اچھا نہیں کیا، پاکستان کو نقصان پہنچ جائے گا، جو ممالک کھڑے ہوئے پاکستان کے ساتھ ان کے ساتھ پاکستان نہیں کھڑا ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ فارن آفس کی کوتاہی ضرور تھی کہ کرتارپور کے معاملے پر کچھ تحفظات تھے ملائیشیا کو اور ٹرکی کو. انہوں نے یہ کہا تھا، میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم تو بھارت کے ساتھ اس معاملے پر شدید احتجاج کر رہے ہیں کشمیر کے مسئلے پر، لیکن پاکستان نے جو کرتارپور کا بارڈر کھولا ہے انڈیا کے ساتھ تو وہ ان کو تعلقات نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو فارن آفس کے کچھ لوگوں کی کوتاہی تھی، لیکن پرائم منسٹر نے اس کو خود اس پر انیشیٹو لیا اور یہ بات سمجھائی ملائیشین حکام کو کہ اس کو آپ بھارت کے ساتھ نارملائزیشن کے تناظر میں نہ دیکھیں. یہ پاکستان کا ایسٹرن بارڈر ہے، اور یہ ایک اسٹریٹجیکلی پاکستان کی پالیسی ہے کہ سکھوں کے ساتھ قریبی رشتہ رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، تاکہ وہ جو ایسٹرن بارڈر ہے اس کی پاپولیشن میں جو پاکستان دشمن جذبات ہیں وہ کم سے کم ہو. اور دوسرا اس کا تعلق منورٹی رائٹ سے ہے، اور کیونکہ یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے، ہمارے دین میں بھی ہے، اور پاکستان کی بنیاد میں ہمارے فاؤنڈر نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر منورٹیز کا جو ہے پوری طرح تحفظ کیا جائے گا. تو اس بات کو ملائیشیا اور ٹرکی نے انڈرسٹینڈ کیا، وگرنہ اس سے پہلے ملائیشیا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو 10 ارب ڈالر کا بزنس لوز کیا ہے کشمیر پر سٹیٹمنٹ کی وجہ سے، کیونکہ انڈیا نے کہا کوالالمپور سے کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ واپس لیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ کاروبار کی اجازت دیں گے. یہ کچھ سرکاری کاروبار نہیں ہو رہا تھا، اگرچہ یہ پرائیویٹ کمپنیز کا تھا، لیکن بہرحال حکومت اثر انداز ہو رہی تھی. اب آ جائیں جو یہ سٹینڈ آف ہے، جو سچویشن ہے پاکستان میں، ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کو غدار دینے، پاکستان فوج کے سربراہ کو جو غدار قرار دینے کی بات ہے، لوگ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر رہے. اہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ PIC میں وکیلوں نے ڈاکٹروں کو مارا، مریضوں کو قتل کیا وہاں پر جا کے، وہاں پر کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا، لیکن جو حاضر سروس آرمی چیف ہیں ان کے معاملے پر ایک سو موٹو نوٹس لے لیا گیا. اور اب جب وہ وکیل جن کے اوپر اتنے بڑے چارجز ہیں ان کے مقدمات سننے کے لیے کوئی بینچ تیار نہیں ہے، 2 3 دفعہ بینچ جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. اس سے ایک لوگوں میں بے چینی ہے، اور لوگ اس کا سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹیرینز کے پاس اتنی مراعات ہیں
وہ اتنی اپنی تنخواہیں بھی خود سے بڑھا لیتے ہیں. اسی طرح جو بیوروکریسی ہے ان کے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں, ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ان کی سیلری نہ بھی بڑھے تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہمارے جوڈیشری ہے اس کی اتنی تنخواہیں ہیں, اتنی لوکریٹو تنخواہیں ہیں کہ کسی اور ادارے میں نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ایسی ہماری پاپولیشن ہے یا سوسائٹی کا ایسا حصہ ہے جو مالی طور پر بہت آسودہ ہے. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان کا غریب آدمی جو سڑک پہ کھڑا ہے, جس کے پاس گھر نہیں ہے, جس کے پاس جاب نہیں ہے, جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور لیکن اس کے نام پر سارے حکومت کرتے ہیں اور اس کے نام پر یہ سارے ادارے وجود میں آئے ہیں, تو وہ کہاں جائے؟ اور ایک سوال بار بار لوگ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک پرسیپشن ہے اس کو ضرور کلیئر ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس فیصلے کا علم تھا. خدا جانتا ہے کہ ان کو علم تھا یا نہیں جانتا, ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن میں یہ جو پرسیپشن ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا لوگ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن آنی چاہیے. اب جسٹس گلزار 2 دنوں کے بعد نئے چیف جسٹس بنیں گے, اور جو پرویز مشرف صاحب کے جو وکیل ہیں وہ ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اس پر بھی بڑا سوال ہے کہ اس طرح کے مقدمات میں کوئی شارٹ آرڈر نہیں آتا, ڈیٹیل ججمنٹ ہی آتی ہے. تو کیا اتنی عجلت تھی کہ اس پر ڈیٹیل ججمنٹ, یہ اعلان کیا گیا کہ ڈیٹیل ججمنٹ بعد میں آئے گی اور شارٹ آرڈر دے دیا گیا؟ کیونکہ پرویز مشرف صاحب تو پاکستان میں تھے ہی نہیں, کوئی ان کی گرفتاری بھی مقصود نہیں تھی, وہ تو ملک سے باہر تھے. تو یہ سوالات اس وقت بہت اٹھ رہے ہیں. حکومتی کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے کیس کو پوری طرح ڈیفینڈ کیا جائے گا, اور جو معاملہ ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کا اس پر پولیٹیکل انیشیٹو بھی اپنی جگہ پہ ضرور لیا جائے گا, لیکن زیادہ کوشش یہ کی جائے گی کہ قانونی جنگ لڑی جائے اور ریویو پٹیشن جیسے ہی تیاری اس کی مکمل ہوتی ہے وہ اس ریویو پٹیشن کو فائل کر دیا جائے. بہرحال دوستو ساتھیو, پھر آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس کی انفارمیشن مل جائے. میں نئی انفارمیشن کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے انشاءاللہ آؤں گا.